فاتحہ الی حضرت النبی اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ادب گاہی زیر آسمان عرش نازک پر نفس گم کرتا می آئے جنید و بایزیدی جان. کہ محمد سے وفا تجھے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی. عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی. حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی. عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی. حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ.
کہیں گے جو ہمیں خیالات، جو تصورات، جو عشق، جو جذبہ اس وقت مدینہ مسجد سے دیا جا رہا ہے کہ عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، تو تربت رسول اللہ کی یعنی مزار انور رسول اللہ کی بظاہر یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم گنبد خضرا شریف کو دیکھتے ہیں اور اسی گنبد خضرا کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرکز انور ہے. اور سرکار امیر ملت حضور سید امیر اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے کیا ہیں کہ عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، تربت رسول اللہ کی، تربت رسول اللہ کی. یہیں سے پہلی بات تو کوئی مومن، کوئی عاشق اعتراض تو کرے گا ہی نہیں، نہ دماغ ادھر ادھر لے جائے گا. لیکن واضح میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی قسمت میں اپنا رشک کریں. عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، ہر شے نسبت سے ممتاز ہوا کرتی ہے اور ہم سب ہیں صاحب نسبت لوگ، صاحب نسبت لوگ. ہم سب کون ہیں؟ صاحب نسبت لوگ ہیں. ہم نے کسی ایک شیخ کامل کا ہاتھ پکڑا، دامن پکڑا اور اپنے کو کیا لکھنا شروع کر دیا کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں. نہ ہم نے غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہ خواجہ احمدی کو دیکھا ہے، کسی ایک بزرگ سے رابطہ ہو گیا، نسبت ہو گئی تو ہم نے کیا کہا؟ ہم قادری ہو گئے، ہم چشتی ہو گئے، ہم نقشبندی ہو گئے، ہم سہروردی ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو منسوب اس طرف کر دیا. ایسے ہی عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، یہ جو گنبد خضرا کے در و دیوار ہیں انہیں نسبت حاصل ہے رسول اللہ سے، انہیں نسبت حاصل ہے رسول اللہ سے، قبر رسول اللہ سے. جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اس مقدس دیار، اس مقدس زمین، اس مقدس مٹی سے انہیں نسبت حاصل ہے. تو نسبت جسے حاصل ہوتی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ معمولی نہیں ہوتا. ارے عزیزو، جس سے ہمیں نسبت حاصل ہے، جس سے ہمیں نسبت حاصل ہے، یہ ہم کیسے کہہ دیں کہ ہماری نسبت جس سے ہے وہ اچھا کھائے اور ہمیں بھوکا رکھے، وہ اچھا پیے ہمیں پیاسا رکھے، وہ اچھی جگہ جائے ہمیں کمتر جگہ بھیجے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ جس سے ہماری نسبت حاصل ہے، جب ہم اس کے دیار قدس میں ہوا کرتے ہیں تو اللہ نے جو مقام اسے عطا فرمایا ہے وہی اس کے غلاموں کو بھی عطا فرماتا ہے. اسی مقام پر اسے بھی فائز کیا کرتا ہے. کیوں؟ عاشق کبھی اپنے معشوق کو چھوڑتا نہیں، محب کبھی اپنے محبوب کو چھوڑتا نہیں. تو عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی. مطلب کیا؟ آقا کے قبر انور کی زیارت بظاہر تم نہیں کر پا رہے ہو. اے عاشقوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنہری جاریاں، یہ ہرا گنبد، بس اس کی زیارت کر لینا، مرکز انور ہی کی زیارت کرنا. جو ہما وقت
आका की तस्वीर बयान कर रहे हैं, हर वक्त उनके दयारे कुद्स से लगे हुए हैं। आशिको देखो यहाँ तुरबत रसूलुल्लाह की, हश्र के दिन देखना सूरत रसूलुल्लाह की। कितना यकीन है आशिक को अपनी इस बात पर कि आशिको एक गुनहगारों मोमिन होना, उनके दीवाने होना, उनके आशिक होना, उनसे निस्बत रखते हो ना, उनसे ताल्लुक रखते हो ना, उनसे प्यार रखते हो ना, बज़ाहिर तुम तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इस बात पर इत्मीनान रखो, इस बात पर इत्मीनान रखो, आशिक ऐसे ही थोड़ी बन गए हो, आशिक ऐसे थोड़ी बन गए हो, मोहब्बत करने वाले ऐसे थोड़ी ही बन गए हो, प्यार करने वाले ऐसे थोड़ी बन गए हो। यकीनन उनकी निगाह नाज ने हमें जरूर देखा है, उनकी मोहब्बत भरी निगाह जब हम पे पड़ी है, तब जाके हमारे दिल में उनकी मोहब्बत आई। वो जिसे चाहेंगे उसे अपना बनाएंगे, वो जिसे चाहेंगे अपना बनाएंगे। बस तुम अपनी तड़प में लगे रहो, अपनी जस्तजू में लगे रहो, उनमें तुम अपनी जात को फना करके रखो। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, हमें तो समझना ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम साहिबे निस्बत लोग हैं, हम साहिबे वसीला लोग हैं। हमने जिसका दामन पकड़ रखा है, हमें यकीन है ये वही दामन है जो मौलाए कायनात का दामन है, ये वही दामन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाता है। और जब उन तक हम पहुंच गए, यकीन जानो सारे हिजाबात आलम के खत्म हो जाया करते हैं। क्यों खत्म हो जाया करते हैं? जहां हमारे आका होंगे वही तो उनकी उम्मती होगी, वही तो उनके गुलाम होंगे, वही तो उनके उशाक होंगे। आशिक को देखो यहाँ तुरबत रसूलुल्लाह की, हश्र के दिन देखना सूरत रसूलुल्लाह की, जिसके घर में महफिले मीलाद की धूमें मचाएं, जिसके घर में महफिले मीलाद की धूमें मचाएं। आज कितना मुबारक दिन कहीं है, कहीं मुबारक शब है, कहीं 12 रबीउल अव्वल की शब है, तो कहीं पर 11वीं की शब है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम 11वीं की शब में 12वीं का जश्न मना रहे हैं। और ये तो इश्क, ये तो अकीदा, ये तो मोहब्बत, ये तो प्यार हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। तो हमारे अंदर की जुर्रत कहाँ है कि या रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच सके? हम तो सियाकार गुनहगार हैं, लेकिन हाँ नाज इतना जरूर है कि आपके शहजादे अब्दुल कादिर से निस्बत है, अब्दुल कादिर से निस्बत है। अजीजो, आज मदीने तैयबा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाया जा रहा है। आज की शब वहाँ मदीने में 12वीं शब है और हम लोग 11वीं शब में हैं। दोनों मिला करके आज बिल्कुल इत्मीनान रखो, उधर से भी फैज़ाने करम जारी है, बगदाद से भी फैज़ाने बैठे कहाँ है? खाने खुदा में। और इस खाने खुदा का नाम क्या है? मदीना। क्या नाम है? मदीना। तो याद रखना, सच जहाँ अहले मदीना हुआ करते हैं, जहाँ अहले मदीना हुआ करते हैं, यानी नबी से इश्क करने वाले हुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तो हम ये कैसे कह दें, ये कैसे यकीन कर लें कि मेरे आका मदीने में हैं? हम तो यही कहेंगे वो हर जगह मौजूद है। जिसके घर में महफिले मिलाद की धूमें मचे, उसके घर में क्यों ना हो
برکت رسول اللہ، اس کے گھر میں کیوں نہ ہو برکت رسول اللہ کی۔ نجدیوں کو کیا غرض؟ ایک انگلی کے اشارے، ایک انگلی کے اشارے سے کمر کو شک کیا، ایک انگلی کے اشارے سے کمر کو شک کیا تاکہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تاکہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نجدیوں کو کیا غرض؟ باغ جنت سے امیر ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا کو سب جانتے ہیں، ہم سب انہیں کی یاد ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے، ایک لمبے عرصے تک رب کی بارگاہ میں گرفتاری کرتے رہے، مولا میری خطاؤں کو معاف فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کس چیز کو انہوں نے کھایا اور کس بیس پر وہ باہر نکلے، اس پورے تفصیلی واقعات میں جانا نہیں چاہتا، اس اشارے کر کے آگے بڑھوں گا۔ بالکل خانقاہی مشائخانہ مزاج لے کر کے میرے خطاب کو سنیے گا۔ مولا تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت آدم کو یاد آیا کہ میں نے جنت میں، جس وقت میں جنت میں تھا، اس وقت میں نے جنت کے ہر چہار جانب، ہر شے پر ایک چیز لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ بس وہیں سے ان کے دل میں یہ خیال ہے، جذبہ پیدا ہوا کہ رب نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا۔ اگر کسی کے نام کو لکھا، شامل کیا تو محمد رسول اللہ۔ مولا کائنات فرماتے کہ فوری حضرت آدم علیہ نبینا نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب نے معاف فرما دی، جیسی وسیلہ بنایا رب نے فوری معاف فرما دیا۔ اس کے بعد ندائے آدم، یہ نام تم نے جانا کیسے؟ یہ نام تم نے جانا کیسے؟ کہا مولا تو خوب بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ میں جب میں جنت میں تھا تو اس وقت میں نے ہر چہار جانب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ بس میں سمجھ گیا اس وقت کہ یہ تیرا محبوب ہے اور تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یقیناً اگر میں اسے وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا، التجائیں پیش کروں گا، تو ضرور میری التجا قبول فرمائے گا۔ کہا آدم تو نے سچ کہا، ہاں وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فوری حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جب وہ تیرا اتنا مقرب بندہ ہے، تو اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا وہ تجھے عزیز ہے، اے اللہ تو اس کی زیارت نصیب فرما، اس کی زیارت مجھے کرا دے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ نبینا کی صدا کو مولا نے قبول فرمایا، اور جو نور محمدی ان کی پیشانی میں تھا اسے ان کے انگوٹھے میں رب نے پیش فرما دیا۔ جیسے انہوں نے اپنے انگوٹھے کو دیکھا
مچل اٹھے اور فوری محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے چوم لیا اپنی آنکھوں سے لگا لیا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو میرا نام پاک سن کر اور اپنے مٹھوں کو چوم لے اور آنکھوں سے لگا لے کبھی وہ نابینا نہیں ہو سکتا. وہ نابینا نہیں ہو سکتا. کس رکھا نے حضرت آدم علیہ السلام نے فوری چوم لیا. عزیزوں، آدم نے یہ نام پاک دیکھا کہاں تھا؟ جنت میں دیکھا، اور وہ جنت کی سیر کر کے آئے تھے. وہ جنت کی سیر کر کے آئے تھے، تبھی تو علم تھا انہیں. لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ لکھا ہوا. انہیں علم تھا، اور اس علم کی روشنی انہوں نے اپنی لغزشوں کی معافی اپنے رب سے مانگ لی. اللہ نے معاف بھی کر دی. لیکن یہ مدینہ مسجد میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو جنت سے نکل کے آئے ہیں؟ اور کتنوں کو اتنی حسرت ہوگی کہ کاش ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہوتا، وہ کوالٹی ہمیں بھی حاصل ہوتی، ہم بھی اس طرح سے کرتے. عزیزوں، ابھی ہمارے دل و دماغ اس سوچ و فکر میں رہتے کہ باپ حضرت آدم علیہ نبینا نے جنت میں محمد رسول اللہ کے نام انور کو دیکھا، وسیلہ بنایا اپنی خطاؤں کے لیے، اپنی لغزشوں کے لیے. لیکن ابھی بیٹے، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، ابھی یہ بیٹے یہ سوچتے کہ ہم کیا کریں، ہم خطائیں کریں، ہم غلطیاں کریں تو ہم کیا کریں، ہم کسے وسیلہ بنائیں، کسے اپنے لیے سہارا بنائیں. ہم سوچتے، ہم فکر کرتے کہ اس سے پہلے ہی رب قدیر نے ہمارا اور تمہارا انتظام فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے آدم کی اولادو، اگر تم کفر کرو، شرک کرو، اگر تم اپنے آپ پر ظلم کرو، اگر تمہیں یاد آ جائیں اپنے برے کارنامے، برے کرتوت تمہیں یاد آ جائیں، تمہیں تمہارا کفر ستا رہا ہو، تمہیں تمہارا وہ ظلم کرنا ستا رہا ہو جو لوگوں پہ تم نے کیا ہے، غد کی جتنی بھی برائیاں تمہارے اندر ہیں تمہیں یاد آئے، اب تم چاہتے ہو معافی کے لیے، تو رب فرماتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. باپ نے تو جنت میں دیکھ کر کے ابتدا کی تھی، اور اب کیا کہہ رہا؟ میں تم سے کہتا ہوں جاؤکا، اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جاؤکا، جا اسی طرف. کس طرف؟ جس کو آدم نے وسیلہ بنایا، میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور وہاں پہنچ کر کیا کر؟ صدق دل سے توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے، اور وہ تیری توبہ قبول فرما لے. وہ تجھے معاف فرما دے تو تیرا رب بھی تجھے معاف فرما دے گا، فرما دے گا. رب نے اپنے بندوں کے لیے، آدم کے اولادوں کے لیے اعلان فرما دیا، اعلان فرما دیا کہ ہر دور صبح قیامت تک کے لیے تمہیں اپنی خطائیں غلطیاں یاد آئیں تو کیا کرو؟ میرے محبوب کو کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور پہنچ کر کے تم وہاں پر انہیں وسیلہ بنا کر، انہیں سہارا سمجھتے ہوئے اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا. عزیزوں، یہیں پر ہمیں یہ درس مل گیا کہ ہماری کامیابی، ہمارا عروج،
ہماری زینت، ہمارے اندر کوئی بھی کمال اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے محبوب کو راضی کر لے جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں مدینہ طیبہ، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ سکتے مدینہ طیبہ۔ اب وہ اپنی خطاؤں کی غلطیوں کی معافی کیسے مانگے؟ تو بس اتنا سا ان سے کہنا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس بات پر ایمان رکھو کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ بس تمہیں تمہاری وہ حرکتیں یاد جیسے آئیں، ندامت بھرا چہرہ اپنے دل کی طرف لے جاؤ اور کہو یا اللہ کے رسول میری خطاؤں کو معاف فرما۔ جیسے ہی اپنی توبہ کو، اپنی خطاؤں کو کی معافی مانگو گے، جیسے ہی توبہ کرو گے، یقیناً وہ ارحم الراحمین کو تمام اداؤں میں توبہ کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے بندے کی تمام اداؤں میں توبہ کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ مشائخین کرام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، توبہ کو اپنی زندگی میں ڈھال لو، ہر قدم ایک قدم اٹھاؤ، دوسرا رکھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو۔ پتہ نہیں تمہارا پچھلا قدم کیسا اٹھا ہے، سونے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو۔ خیر، آج اللہ نے یہ مقدس وقت ہم سبوں کو عطا فرمایا کہ ہم اس کے محبوب کا جشن منا رہے ہیں، اس کے محبوب کا جشن منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور میں مسلسل کئی دن سے اس پر گفتگو بھی کر رہا ہوں طریقت منزل سے، کہ ہمارا نوجوان طبقہ پڑھ کے نیٹ پر گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ عید میلاد منانا کیسا ہے، نبی کا جشن منانا کیسا ہے، نبی کو یاد کرنا کیسا ہے۔ نیٹ پہ اسے مختلف چیزیں ملتی ہیں، اور کہتا ہے کہ آپ کے گھروں میں آتا ہے، بچوں میں بیٹھتا ہے، اپنے والدین کے سامنے بیٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں، سرکار نے تو اپنی میلاد نہیں منائی ہے، اپنا جشن نہیں منایا ہے، صحابہ نے نہیں منایا ہے۔ عزیزو، جشن ولادت منانا یہ سرکار کی خود سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت، سرکار خود کیا کرتے تھے۔ میں بہت لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک بات آپ کو سمجھاؤں تاکہ بالکل دماغ میں آپ کے گھس جائے، اور بالکل آسان سے۔ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت سے جمعہ کا رکھتے ہیں، بہت سے ایسے جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے ایسے ہیں پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کی بڑی پابندی کرتے تھے، دوشنبے کے روزے کی، جو منڈے کا روزہ ہوتا تھا سرکار خود رکھتی تھی، بڑا اہتمام اس کا کرتے تھے، آقا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میرے آقا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ پیر کا روزہ، دوشنبے کے دن کا روزہ آپ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں، اس دن بہت پابندی سے آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا مسکرائے اور مسکرا کر کے اپنے صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں کہ دیکھا کتنا پیارا سوال اس نے کیا ہے مجھ سے، اے میرے صاحب، مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میرے آقا آپ پیر کا روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں۔ سنو اے میرے صاحب، میں پیر کا روزہ جو اتنی شان سے اور اتنی محبت سے، اتنے پیار سے جو رکھتا ہوں، جو اتنا اچھا اہتمام میں کرتا ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا ہوں؟ میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا ہوں، دوشنبے کے دن ہی پیدا ہوا ہوں۔ میں اپنی پیدائش کی خوشی میں آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو سرکار روزہ رکھ رہے پیر کے دن اپنی پیدائش کی خوشی میں، صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں
پیدائش کی خوشی میں اہتمام کرنا، پیدائش کی خوشی میں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، پیدائش کی خوشی میں درود پاک پڑھنا، پیدائش کی خوشی میں کلمہ طیبہ پڑھنا، پیدائش کی خوشی میں نوافل پڑھنا، پیدائش کی خوشی میں روزے رکھنا، یہ تو سرکار کی سنت ہے، یہ تو نیک کام ہے۔ اے لوگوں، ایسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے تمہارے درمیان ہے۔ سرکار نے ہمیں درس دے دیا، میرے آقا نے ہمیں بتا دیا کہ میری ولادت کا جشن کیسے مناؤ۔ اے لوگوں، ڈھول تاسوں سے مت مناؤ، ناچ گا کر کے مت مناؤ، اس لیے کہ تم عاشق رسول ہو۔ تمہارا عمل و کردار میری ولادت کے موقع پر ایسا ہو کہ تمہاری زبان پر درود پاک کی ڈالیاں ہو، کلمہ طیبہ ہو، ہاتھ میں قرآن عظیم ہو، زبان میں قرآن عظیم ہو، گھر گھر درود پاک کی محفلیں ہوں، گھر گھر قرآن عظیم پڑھنے کی محفلیں ہوں، گھر گھر آیت طیبہ کی محفلیں ہوں، غرض کی جس کو جو اللہ میسر کرے اس طرح سے میری ولادت کے موقع پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں، جو چاہے کرے وہ کام کرے جو مجھے پسند آئے اور میرے رب کو پسند مجھے پسند آئے، میرے رب کو پسند آئے۔ عزیزو، اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے۔ سرکار کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ بھی فرشتوں کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں اور علماء مشایخ صاحب نے سنا، سرکار پیدا ہوئے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت سے 3 جھنڈے نکالو، وہ بھی سفید قسم کے۔ فرشتوں کی جماعت جنت سے 3 جھنڈے لے کے چلی، اکیلا لے کے نہیں، جماعت لے کے نکلی۔ رب نے فرمایا کہ میرا محبوب آمنہ کے گھر تشریف لا چکا ہے، میرے محبوب کی ولادت اور خوشی کے موقع پر اے فرشتوں جاؤ، ایک جھنڈا پہلے کعبۃ اللہ پہ نصب کر دو، دوسرا بیت المقدس پر، اور تیسرا آمنہ کے گھر پہ نہیں، میرے محبوب کے گھر پہ نصب کر دو۔ فرشتے باقاعدہ جماعت کے ساتھ آئے، درود پاک پڑھتے ہوئے آئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے آئے، اور آ کر کے ترتیب وار ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر، دوسرا بیت المقدس پر، تیسرا سرکار کے گھر پر لہرا کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا دیکھ لو، محبوب تشریف لا چکے ہیں، خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں، اب سسکتی بلکتی پریشان حال دنیا کو سکون دینے والا محسن انسانیت تشریف لا چکا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، رب نے حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو۔ فرشتے لے کر کے آئے کہاں؟ دنیا میں۔ جھنڈے لانا اور لگانا یہ کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی۔ لگوانا رب کی سنت۔ لگوانا کس کی ہے؟ رب کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ہمارے مومنین اپنے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں ہمیں پر اعتراض مت کرو، ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ عزیزو، اب یہی سے ایک بات میں تمہارے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا عید میلاد النبی کے جلسے میں جس میں بیٹھے ہیں، کس مقصد سے بیٹھے ہیں؟ مقصد تو حقیقی یہی ہے نا کہ محبوب خدا راضی ہو جائے۔
ان کا قرب خاص مل جائے تو راضی کیسے کیا جائے، خوش کیسے کیا جائے؟ عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا اپنا قرب خاص عطا فرما۔ بہت سی تمنائیں آرزوؤں نے رکھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس پیغام آیا کہ موسیٰ میری رضا انہی کو میسر ہے، حق کن لوگوں کو؟ رب نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا تمہیں کہ میری رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں چلے گا۔ اگر میں تمہیں بیک وقت 10,000 زبانوں کا مالک بنا دوں اور تم ساری زبانوں پر عبور حاصل کر لو موسیٰ، تب بھی اس کے ذریعے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تب بھی اس کے ذریعے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ مولا پھر کیسے تیرا قرب خاص حاصل ہوگا، تیری رضا کیسے حاصل ہوگی؟ رب نے فرمایا کہ بس ایک کام، اگر میری رضا چاہتے ہو تو کثرت سے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو۔ کثرت سے کیا کرو؟ درود پاک پڑھتے رہو۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک کے وہ فضائل ہیں، درود پاک کی وہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک طرف آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریے اور ایک طرف کوئی درود پاک پڑھے، تو قرآن عظیم کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک کا پڑھنا، حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کس کا؟ درود پاک کا پڑھنا، کیونکہ درود ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو خود خدا بھی کرتا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میلاد النبی کا جلوس ہی ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی وقت ملے کسی بھی ٹائم، بس اپنی عادت سے بنا لو درود پاک پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو۔ جب یہ عادت بن جائے گی تو ہمہ وقت رحمت خداوندی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اسی درود کی برکت سے تمہیں اللہ صحت نصیب فرمائے گا، اسی درود کی برکت سے مولا تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اسی درود کی برکت سے مولا تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اسی درود کی برکت سے مولا تمہاری تجارت میں ترقی عطا فرمائے گا، اسی درود کی برکت سے مولا تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے گھر کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے محلوں کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے شہر کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے دنیا کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، خلوص دل سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے نہیں، 1400 سال سے نہیں، کب سے منایا جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول بہتر ہے۔ ہاں، ہم نے اپنے جو بزرگوں کی زبانی سنا اور جو اپنے مشائخین کے ملفوظات میں پڑھا، دل چاہتا ہے کہ اسے بار بار میں ذکر کرتا رہوں تاکہ ہمارا اور تمہارا ایمان تر و تازہ ہمیشہ رہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ساعتیں ہیں۔
حضرت سرکار سیدھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا کرتے ہیں؟ آپ کے معمولات میں کیا شامل ہے؟ تو حضرت سرکار سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات خود بھی اور اپنے اہل خانہ اور اپنے تمام شاگردوں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ کثرت سے آقا پر درود پڑھتے رہو، کثرت سے آقا پر درود پڑھتے رہو، اور جو کچھ بھی ہے تمہارے گھر میں اللہ جو تمہیں میسر کرے اسے آقا کی بارگاہ میں ضرور نظر پیش کرتے رہو۔ غریبوں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو، مفلسوں کی مدد کرو، مریضوں کی عیادت کرو، اپنے رشتہ داروں کے درمیان جاؤ۔ اگر آپس میں اختلافات ہیں تو آج کی رات رحمتوں بھری رات ہے، اختلافات ختم کرو، محبت و پیار سے ملو، ایک دوسرے کے سینے کو ملاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کے جلیل قدر محدث، جنہیں ہر مکتبہ فکر کا انسان اپنا امام مانتا ہے، یعنی حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہا تھا، عید میلاد النبی کا جشن اپنے مکان میں بہت شاندار انداز میں منایا کرتے تھے، اور جو اللہ دیا کرتا تھا، جو میسر آتا تھا، آج کی رات سب محبوب خدا کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، بہتر سے بہتر نیاز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ ایک رات ایسی بھی آئی، عید میلاد کی، کہ رات آ گئی عید میلاد کی، ہمارے پاس اتنا بھی سرمایہ نہیں کہ ہم آج محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا فاتحہ دلا سکیں، اپنے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا سکیں۔ غرض کی وہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھا، اسی درمیان وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں فلاں مقام پر کچھ چنا رکھا ہے، بھنا ہوا چنا رکھا ہے۔ میں وہاں پہنچا اور چنے کو دیکھا، اور اس چنے کو حفاظت سے میں نے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ محفل مولود پاک گھر کے اندر شروع ہوئی، دہلی کے مشائخین، علماء، مفتیان اعظام، مفسرین کرام، عقیدت مندوں کی جماعت گھر پہ میرے آنے لگی۔ محفل مولود شریف شروع ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب ساعت آئی، اس وقت میں نے اپنے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے سامنے وہی بھنا ہوا تھوڑا سا چنا پیش کیا۔ میں نے کہا سرکار آج کی رات بس یہی ہے، اسی پر آپ آقا کی بارگاہ فاتحہ دے کر آقا کی بارگاہ میں نظر پیش فرما دیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے دیکھا، بہت خوش ہوئے کہ کم سے کم میرے بیٹے نے بہت بڑا آج کی رات اہتمام نہیں کر پایا، لیکن گھر کے اندر جو بھی کچھ بچا ہوا تھا وہی لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہے۔ المختصر یہ کہ جب سارا پروگرام ختم ہو گیا، شاہ صاحب نے فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کہ بیٹا یہ چنا تمام احباب میں بانٹ ڈالو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس تھیلی سے نکال مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دیتا رہا، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو میں تقسیم کر ڈالا، لیکن وہ چنا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ میں آیا اپنے والد بزرگوار سے کیا سرکار یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا آج کی رات لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر آتے ہیں، جاؤ قبرستان میں جتنے بھی احباب آتے رہیں سب کو دیتے رہو۔ کہا کہ میں دہلی کی گلیوں میں جس راستے سے گزرتا سب کو بانٹتے ہوئے قبرستان پہنچا، اور وہاں جتنے بھی احباب مجھے ملے سبوں کو مٹھی بھر بھر کے میں نے دیا۔ آخر میں فجر کا وقت ہو گیا، وہ چنا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اسی عالم میں میں گھر پر آیا، گھر پہ آیا، دیکھا کیا فجر کی نماز پڑھ کر والد بزرگوار اپنے ہی مسلح پر سوئے ہوئے۔ میں بھی فجر کی نماز سے فارغ ہوا، پلٹ کے والد بزرگوار کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد
وہ بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے تو کیسے؟ درود پاک پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے وہ بیدار ہوئے۔ والد بزرگوار نے پوچھا ولی اللہ تم نے چنا بانٹ دیا پورے شہر میں، قبرستان کی طرف میں نے تمہیں بھیجا، تم نے چنے کو بانٹ دیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہاں والد بزرگوار، پوری محفل میں گھر کی بانٹا، راستے میں بانٹا، جہاں جہاں لوگ ملتے رہے سب کو دیتا رہا، قبرستان میں گیا وہاں ہزاروں لوگوں کو بانٹا، تو پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جتنا تھا وہ تئی ہے ابھی بھی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی تڑپ اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ چنا کیسے ختم ہوگا؟ ارے ایسی ایک رات نہیں، ہزار راتیں تمہاری گزر جاتی، یہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹا جب تم بانٹنے کے لیے نکلے اور میں فجر کی نماز پڑھ کر کے میں سویا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی میرے مصلی پہ، تو میں نے کیا دیکھا؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے روبرو آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سا تھال رکھا ہوا ہے، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کچھ کھا رہے ہیں اور صحابہ بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ میں جب قریب پہنچا تو میں نے آقا کو سلام عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا نوش فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا عبدالرحیم تیرا بیٹا ولی اللہ جو میری محبت میں چنے تقسیم کر رہا ہے وہی میں بھی کھا رہا ہوں۔ عزیزو یقین جانو مومن کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں التجا ہے مولا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا ہم سبوں کو حقدار بنا، آقا کی رضا عطا فرما، ان کی سچی الفت، سچی محبت، سچا پیار ہم سبوں کے قلب میں پیدا فرما، ہماری نسلوں کے قلب میں پیدا فرما، مولا عید میلاد کی برکتوں سے سارے عالم کو سرفراز فرما، بالخصوص تمام مومنین مومنات کے جان و مال و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔